فرمان الہی ہے تم کو جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہیں۔ ہر کوئی خود اپنا بویا ہی کاٹتا ہے، اور کبھی کبھی تو لمحوں کی خطا صدیوں کی سزا بن جاتی ہے۔ اب ہم پچھلی آڈیو یعنی پردہ اٹھنے کے بعد ٹائٹل سے جو آڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس سے کنٹینیو کریں گے۔ ہم بات کر رہے تھے دو ایسے حیوانوں کی جن کے سینے میں قرآن یعنی حافظ قرآن ہے۔ یہ درندگی، یہ حیوانیت ان سے شروع نہیں ہوئی، یقیناً اس کا بیج بہت پہلے کبھی کسی حافظ کی شکل میں چھپے ہوئے حیوان نے بویا ہوگا، جو آج بہت بڑا پیڑ بن گیا، جس کی شاخیں کئی مدرسوں تک پھیل گئی ہیں، جس کے کانٹے دار اور زہریلے پھل پورے ماحول کو زہریلا بنا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، دودھ سے بھرے گلاس میں زہر کی ایک بوندی کافی ہوتی ہے۔ اکثر یہ ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی گندی حرکت یہ لوگ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب پہلی بار کسی عالم دین نے یا حافظ قرآن نے اتنی گندی حرکت اپنے کسی شاگرد یعنی اسٹوڈنٹ کے ساتھ کی، اس سے اگر قرآن کے حکم کے مطابق سزا دی جاتی تو شاید حالات آج اتنے بے قابو نہیں ہوتے، لیکن لگتا ہے اتنے بڑے جرم کو بہت ہلکے میں لیا گیا تھا، یا اسے شاید جرم سمجھا ہی نہیں گیا، یہ جرم پنپتا ہی گیا۔ انتہا یہ ہے کہ بہت ہی کم مدرسے ایسے ہوں گے جو اس طرح کے حیوانوں سے پوری طرح سے پاک ہوں گے، ورنہ اکثریت ایسے مدرسوں کی ہے جہاں کے اس طرح کے ایک دو حیوان موجود ہیں جن کی نظر، نیت اور حرکتیں ناپاک ہوتی ہیں۔ اکثریت ایسے مدرسوں کی ہے جہاں قوم لوط والی لعنت برس رہی ہے، تو عذاب الہی تو آنا ہی ہے۔ ہم تو اہل حق ہیں نا، تو ہمیں تو حق بات ہی کہنا، سوچنا اور کرنا چاہیے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے سامنے جو حالات آ رہے ہیں تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، کھل کر بولوں گی چاہے بات کسی کو کڑوی لگے، سچ تو اکثر کڑوا ہی ہوتا ہے نا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنی خامیوں کو چھپانے کے لیے الزام پوری طرح سے کسی اور کو دے رہے ہیں کہ فلاں 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 کی وجہ سے مدرسوں پر مصیبت آئی ہوئی ہے؟ اگر ایسا ہے تو بہت ضروری ہے کہ عوام اس اعلان میں چھپے ہوئے نقصانات سے بھی واقف ہوں۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 30 پر ہمارا ایمان کمزور پڑتا جا رہا ہے، جس میں کچھ اس طرح فرمایا گیا ہے کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ لیکن جب مدرسوں سے آوازیں اٹھیں گی کہ ہم پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں ان کی وجہ کوئی اور ہے، تو عوام کیا سیکھے گی؟ سیلف انالیسس یعنی اپنا جائزہ لینے کی بات تو کوئی سوچے گا ہی نہیں۔ یاد رکھیں، قبر میں ہمیں اکیلے ہی جانا ہے، اپنا حساب ہمیں خود دینا ہوگا۔ ضروری ہے کہ ہم وقت رہتے جاگ جائیں۔ یاد رکھیں، اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، تو اس طرح ہم اپنی ہر ناکامی کا الزام اوروں کو دے کر اپنا ایمان کمزور کرتے جا رہے ہیں۔ اب ہمیں نئے سرے سے سوچنا ہوگا۔ بات انشاءاللہ نیکسٹ آڈیو میں جاری رہے گی۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔